اور پیر کلے میں سوات بائیک چیمپئن شپ کا دوسرا ایڈیشن اختتام پذیر، شدید سردی میں نوجوانوں کا بہترین کھیل کا مظاہرہ۔ السلام علیکم، شہر گاؤں کے ساتھ میں ہوں سلمان حیدر۔ خبر آپ سے شیئر کریں وادی نیلم سے، جہاں سرگن سیری اور سرگن بکوالی میں 3 روز بعد آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے۔ سرگن سیری اور سرگن بکوالی میں امدادی کاروائیاں کرتے ہوئے جہاں وقت تمام افراد کی میتیں نکال لی گئی ہیں۔ سرگن سیری اور سرگن بکوالی سے تمام زخمیوں کو ریسکیو کرتے ہوئے اسپتال پہنچا دیا گیا ہے۔ وادی نیلم کے متعدد دیہاتوں میں شدید برف باری کے باعث راستے بند ہیں۔ برف باری سے تباہی کے نتیجے میں وادی نیلم میں اموات کی تعداد 94 ہو گئی ہے۔ عثمان چغتائی اس ریسکیو آپریشن سے متعلق بتائیے گا جو مکمل ہو گیا ہے۔ عثمان چغتائی سے ہم اپڈیٹ لیں گے، لیکن بہرحال ہم آپ کو وادی نیلم سے متعلق بتا رہے ہیں، جہاں اس وقت ریسکیو آپریشن 3 دن بعد مکمل ہو گیا ہے۔ اور یہاں لیے چلیں گے آپ کو براہ راست، جہاں وزیر اعظم کی مشیر سوات میں 4 دن بعد بھی برف باری کے باعث ٹوبسن میں لنک روڈ تاحال بند ہے۔ اشیاء خورنوش، بجلی لوڈ شیڈنگ کے مسائل درپیش ہیں۔ سیاحوں مقامی افراد نے مسائل حل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں بہار علی سے۔ جی بالکل، اس وقت میں جو شنگلہ ٹاپ ہے ٹوپسنگ ان کے علاقے میں موجود ہوں۔ یہاں پر کافی شدید برف باری ہوئی ہے اور 3 روز سے یہاں پر برف باری کا سلسلہ جو ہے وہ رک گیا ہے، لیکن یہاں پر اگر ہم بات کریں تو جو مین روڈ ہے سوات سے شنگلہ پر مکمل طور پر وہ بند ہے۔ یہاں پر ہم شہریوں سے بھی بات کریں گے کہ وہ جو مقامی لوگ ہیں ان سے بھی بات کریں گے کہ ان حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں، ان کو کیا مشکلات کا سامنا ہے۔ یہاں پہ جو برفباری ہوئی ہے، یہ جو مین روڈ ہے وہ کھلا ہے، لیکن لنک روڈ جو ہے وہ ابھی تک بندے ہوئے اور زیادہ تر مسئلہ یہاں بجلی کا ہوتا ہے۔ یہاں جب برفباری ہوتی ہے تو یہاں پہ بجلی زیادہ خراب ہو جاتی ہے، تو بجلی کے حکام جو ہے وہ اپنا کام صحیح نہیں کرتے اور 1 ہفتے تک 2 ہفتے تک وہ بجلی خراب رہتی ہے۔ جی بالکل، سیاحوں اور مقامی جو شہری ہے ان کا کہنا یہی تھا کہ یہاں پر جو لنک روڈ ہے یہاں پر کافی آبادی ہے اور آبادی جو ہے وہاں پر اشیاء خوردنوش جو ہے وہ پہنچانا بھی مشکل ہے۔ دوسری جانب یہاں پر جو بجلی ہے، بجلی کا نظام جو ہے وہ بھی یہاں پر کم ہے اور یہاں پر جو سیاح ہے ان کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے حکومت سے کہ وہ فوری طور پر ان کی جو لنک روڈ ہے وہ کھول دیجیے۔ سوات کے علاقے پیر کلے میں سوات بائیک چیمپئن شپ کا 2nd ایڈیشن 2019 اختتام پذیر ہو گیا۔ ایونٹ میں 52 ٹیموں نے حصہ لیا۔ نوکیا کانجو نے فائنل اپنے نام کیا۔ سوات کا علاقہ پیر کلے، جہاں ایوری گرین کی جانب سے بائیک چیمپئن شپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں شدید سردی میں نوجوانوں نے بہترین کھیل کا مظاہرہ کیا۔ فائنل میچ میں سخت مقابلے کے بعد نوکیا کانجو نے امان کوٹ 11 کو شکست دے کر ایونٹ سے اپنے نام کر لیا۔ مہمان خصوصی عوامی نیشنل پارٹی کے ظاہر شاہ خان ایڈوکیٹ نے کہا کہ سوات میں بہترین ٹیلنٹ موجود ہے، کھیل کے ساتھ ساتھ تعلیم پر بھی توجہ دینا ضروری ہے۔ مہمان خصوصی عمائدین علاقہ نے کھلاڑیوں میں بائیک و انعامات تقسیم کیے۔